بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی پاور آف پیشنس۔ صبر برداشت کیسے کیا جائے، صبر کیسے بنا جائے، ریئیکٹیو موڈ پہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے، مینس غصے پہ کیسے قابو پایا جائے۔ آج کل ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ ہی بڑا یہ ہے کہ عدم برداشت نہیں ہے ہم لوگ۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایگزامپلس کے ساتھ اس چیز پہ، اس کے سولوشنس پہ بات کریں گے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن پہ آپ کو غصہ آتا ہے اور اس کو آپ کو سولوشنس کیا ہیں کہ اس کو آپ پہ قابو پا سکتے ہو غصے پہ۔ فرسٹ یو نیڈ ٹو لسن دا تھنگس، دین انالائز کریں اینڈ دین اسپیک۔ سو سب سے پہلے آپ کو کسی کی بات کو سننا ہے، دین آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے اور پرکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اگلے کی بات سننے سے پہلے یا اس کی بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی تو ہم اس پہ ریئیکشن دے دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اگینسٹ بات کر رہا ہے، کہیں اس کو ہم سے زیادہ تو نہیں پتا، یا یہ بات تو ہم کرنا چاہتے تھے، ہم اس بات کو بہت جلد سے جلد اگلے تک کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سم ٹائم تو ہم بات کو پورا سمجھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اس پہ ہم ریئیکشن پہلے دے دیتے ہیں، اور سم ٹائم اس چیز پہ ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر تھنکنگ اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، مینس اپنے اندر ایک چینج لے کر آنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں غصہ نہ آئے، ہم صبر کریں، برداشت کریں، شکر ادا کریں، اور ان سب چیزوں کے لیے آف کورس ہمیں اپنے اندر ایک چینج پروسیس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ چینج آف کورس سب سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ہم سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، اور وہ بہت پازیٹیو کے ساتھ ہمیں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کام میں۔ چینج پروسیس اگر آپ دیکھیں تو وہ بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ اگر اسکول جاتا ہے اور وہ پہلی دفعہ اگر اسکول جا رہا ہے تو وہ پہلے دن بہت روئے گا، 1 ویک تک اس کو بہت سیڈ رہے گا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ ڈیولپ کرے گا، ان چیزوں پہ دوستی وغیرہ کرے گا، اور اس کے بعد اس کو اسکول جانا میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ سیم یہی چیز کالج میں اور یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے کہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ عجیب سے فیل ہوتے ہیں، ہمیں اس میں سیڈ فیل ہوتا ہے، اکیلا پن فیل آتا ہے، اور اس کے بعد ہم بہتر کرتے کرتے چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں اور اس انوائرمنٹ میں گھل مل جاتے ہیں۔ ہم کسی کمپنی میں جاب کرنے جاتے ہیں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ہمیں آف کورس دوسرے لوگ بالکل ڈفرینٹ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس کام میں لگتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، باس ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور یا باس کو ہم ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے، تو ہم ریئیکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں، اور ریئیکٹیو موڈ کے اندر ہم چاہے جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو ہمارے اندر کنسسٹنسی ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ سیم اسی طرح سے ہی ہمیں اگر ڈگری ہم کسی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس ڈگری کے اندر ہمیں یہ شروع میں یہ فیل کر لیتے ہیں کہ یہ ڈگری ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر آف کورس یہ آپ کو ڈیسیژن لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے اگر یہ ڈگری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ڈگری آپ کے لیے فیوچر کے لیے کریئر پاتھ ڈیفائن کر رہی ہے، تو آپ وہ دیکھیں، دین اس کو چوز کریں اور اس میں ایڈمیشن لیں۔ تو آپ نے جب وہ ایڈمیشن لے لیا، آپ نے ٹائم لگا دیا، کاسٹ لگا دی، سب چیزیں لگا دیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لے کر چلیں، اور ہو سکتا ہے کہ آفٹر 4 منتھ 6 منتھس کے بعد آپ کو یہ فیل آئے کہ یہ چیز ہی آپ کے لیے بہتر تھی۔ تو ہم ریئیکٹیو موڈ میں جانے سے پہلے ہمیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی بہتر ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ سیم اسی طرح سے ہم جاب کے بعد جب اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو بزنس میں شروع میں تو ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیل ہوتی ہیں، اور ڈیفیکلٹی کے بعد ایک ہارڈ ٹائم آتا ہے، اور ہارڈ ٹائم کے بعد ہم نے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، ہمارا بزنس سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، اور ہم اگر ہمارے اندر پیشنس لیول ہے تو ہم اس میں فردر آگے اس پیشنس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کے اندر اسٹیبلش کرتے ہیں اور سکسیس لیتے ہیں۔ لیکن دا ادر سائڈ از کہ اگر ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس بزنس میں ہمیں شروع میں تھوڑا سا نقصان فیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے ہم یہ بزنس نہیں کر سکتے، اور شاید ہم وہ بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ ہم جاب کی طرف آ جاتے ہیں، مینس کہ ہم کسی چیز میں رسک نہیں لینا چاہتے، اور کسی چیز پہ ہماری اسٹینڈنگ نہیں ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا سائیکالوجیکل ایشوز ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جیسے کہ ہماری شادی ہوتی ہے ایک لڑکی کی، اور جب وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو آف کورس اس کے لیے بھی یہ ایک نیو چیز پلیس ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے اس نے۔ دا ادر فیملی جو جس کے گھر میں وہ جا رہی ہے انہوں نے بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، جس جگہ پہ ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے تو وہ آف کورس کے سکسیس ہوتی ہے، اور وہ صبر کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ جب لانگ ٹرم رہتے ہو تو آپ چیزوں کو ابزارو کر لیتے ہو، اور وہ چیزیں بہت اچھے ٹرمز پہ چلتی ہیں۔ لیکن اگر وہ چیز آپ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، آپ کے اندر برداشت نہیں ہوتی، آپ کسی کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ صبر نہیں ہے آپ کے اندر، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ رشتہ لانگ ٹرم نہیں چلتا، اور وہاں پہ
راستے پارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی لائف ٹائم چلتی ہیں. ہم ان کو آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے ہیں. دیر آر 5 اسٹیپس یو نیڈ ٹو رائٹ آن یور پیج. جیسے کہ ایک پیج لیں, اس پہ آپ یہ 5 اسٹیپس لکھیں اور اس کو ریٹ کریں. سب سے پہلے ارجنسی, کہ آپ کو کتنی جلدی ارجنسی ہوتی ہے ہر کام میں. جلدی, یہ کام جلدی ہو جائے, یہ کام جلدی ہو جائے. جیسا کہ ہم اگر دیکھتے ہیں, ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں, ہم اگر ویٹ کر رہے ہیں تو لیکن ہمارے ساتھ کوئی بچہ یا بڑا ہے, کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوگا, تو اس کو بچپن سے ہی اس کام کی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے سب سے پہلے انٹرٹین کیا جائے اور میں وہاں سے باہر نکلوں. یا کوئی فیمیلز ہیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اس کام کے لیے جلدی ہے تو ہم وہ کام کریں اور جلدی باہر نکلیں. ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی گاڑی دوسری ہے اور اس کو یہ جلدی ہے کہ ہم اس کام میں بہت جلدی شارٹ کٹس کریں, جلدی سے جلدی وہاں سے نکلیں اور آگے جائیں. مینس یہ کہ ہم اپنی لائف کے اندر شارٹ کٹس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور لیکن ہم شارٹ کٹ تو چوز کر لیتے ہیں, آپٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمیں اس کا رزلٹ بھی چاہتے ہیں کہ پازیٹیو وے میں بڑا رزلٹ ملے. مینس کہ بینیفٹ ہمیں بڑا ہے لیکن ہم نے شارٹ کٹ چوز کیے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شارٹ کٹس کے بجائے لمبا راستہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, لرننگ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ آف کورس لرننگ جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے گزر کے بہتر طریقے سے ہر اینگلس کو دیکھ کے اسیس کر کے سمجھ کے تبھی آپ کے اندر آتی ہے. سیکنڈ از یور اینگر مینجمنٹ. آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور آپ کو ہر بات جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے. پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے اور کتنی جلدی غصہ چلا جاتا ہے. آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. کتنا دیر سے غصہ آتا ہے اور کتنی جلدی چلا جاتا ہے. یا دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, یا جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کن باتوں پہ غصہ آتا ہے, اور یا آپ کو ہر بات پہ آتا ہے. اور جب آپ کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے تو پھر آپ کی لائف کے اندر فرسٹریشن ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو. تھرڈ تھنگ, اوور اسپیکنگ. آپ اتنا زیادہ بولتے ہو, یعنی کہ بہت لمبا بولتے ہو, اگلے کی بات کو آپ سنتے نہیں ہو, یا اگلی بات کو آپ ویٹیج نہیں دیتے ہو. مثال کے طور پہ کہ نیکسٹ پرسن کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو کٹ کرو گے اور اپنی بات کو پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرو گے. تو یہ بھی تھوڑا سا سائیکالوجیکل ایشوز ہیں. اور کوشش کریں کہ نیکسٹ پرسن کو بھی مکمل بات کو سنیں, نہ کہ اس کا نتیجہ آپ پہلے سے اخذ کر لیتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوگا تو اس لیے ہم اس کی بات کو اتنی زیادہ ویٹیج نہیں دیتے ہیں. اینڈ دا فورتھ اسٹیپ از یور اوور سینسیٹیو. مثال کے طور پہ آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو برا منا جاتے ہو, اور اب برا منانا ہر مائنر سے مائنر بات کو, اور کسی کا کرٹیسزم آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی آپ کے اندر رہتی ہے. اور آپ کہیں پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں, آپ ان کے سامنے بھی یہی مینشن کرتے ہیں کہ میں تو اوور سینسیٹیو ہوں. تو لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو کمپنیز یا جابس پہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اوور سینسیٹیو ہیں, تو یہ پازیٹیو سائڈ نہیں دیکھی جاتی, لیکن ہم اس کو پازیٹیو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو یہ بھی چیز اس میں رائٹ کرنی ہے. لاسٹ اینڈ ففتھ ون از دا سیڈ. آپ ہر وقت سیڈ رہتے ہو, اداس رہتے ہو, کوئی خوشی نہیں ہے آپ کے اندر, آپ کے اندر ہیپینس نہیں ہے, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, مطلب کہ انٹرنل سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے آپ کے اندر. تو یہ 5 اسٹیپ ہیں جو آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں. پھر اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر یہ آپ ایوریج ہو, آپ اس چیز کے اندر آپ بہت بہتر ہو, ریئرلی یہ چیزیں ہوتی ہیں یا فریکوینٹ چلتی ہیں. تو اس کو آپ نے 5 ریٹ کرنا. چینج پروسیس سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایبیلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ ہم چینج اپنے اندر لے کر آ سکیں. البرٹ آئنسٹائن اکثر کہا کرتے تھے دا میئر آف انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو چینج. دیکھیں ہمیں چینج پروسیس سے تو گزرنا ہی ہے, لیکن آف کورس وہ مشکل ہے, لیکن ہمیں اس کو مشکل کام کو لیں گے تو وہ بعد میں ہمارے لیے ایزی ہوگا, ہم اس کو انجوائے کریں گے اس کام میں. جتنے بھی کام ہیں, جس مثال کے طور پہ ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ پکڑتے ہیں, اور وہ پروجیکٹ شروع میں ہمیں شاید تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن اس میں بعد میں ہمیں جا کے مزہ آنا شروع ہوگا. وہ کام ہم کریں گے اور ہمیں خوشی سے کریں گے. سم ٹائم ہم اپنے آفس ورک, وہ کام جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ٹائم سے پہلے جائیں اور لیٹ آورس تک وہاں بیٹھے رہیں اور کام کرتے رہیں, نہ کہ ہمیں کوئی فورس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ہماری مرضی کی چیز ہوتی ہے اور ہم نے اس چیز کو پکڑ کے کام کیا ہوتا ہے. دا ادر تھنگ از کہ جو چینج ہے وہ آپ کے اندر ڈیسیژن پاور بھی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ آپ وہ کام کر سکیں. مثال کے طور پہ پوری دنیا کے اندر 70% چینج سکسیزفل نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکل سیٹ نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ دماغ نہیں ہے کہ وہ چیز ایکسیپٹ ہو سکے. مینس یہ کہ آپ کے اندر اگر پیشنس ہے دین ہی پھر ہم وہ چینج بھی اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں. اب دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے اندر پیشنس نہیں رہتی. مثال کے طور پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی اور ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی, تو ہمارے اندر پیشنس لیول نہیں رہتا, ہمیں بہت زیادہ چڑ آنا شروع ہو جاتی ہے, یہ کام کیسے ختم ہوگا.
پھر اسی طرح سے ہم کوئی کسی کا لیکچر سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، یا اگر ہم نے کوئی چیز کی سرچ کر رہے ہیں اور وہ سرچ ہمیں نہیں مل رہی تو ہمیں اس کام کی جلدی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، ارجنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کا لیکچر کلاس روم میں سن رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ جلد سے جلد یہ چیز ختم ہو، کیونکہ وہ اگر ہماری مرضی کی بھی ہوگی تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ٹائم نہیں گزرا، جلد سے جلد وہ کام جو ہے وہ ختم ہو۔ ہم باس کے سامنے بیٹھے ہیں، باس آپ کو اپنی انسٹرکشنز دے رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے جلدی باس بات ختم کرے، ہم اپنے ٹیبل پہ جائیں۔ اسی طرح سے اگر ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جاب کے بعد ہمیں رسپانس نہیں آتا تو تب بھی ہم یہ والی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی شاید انہوں نے ریفرنس کیسز پہ ہائر کر لیا ہوگا، یا اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ ہے تو ایڈورٹیزمنٹ کو نہیں دیکھتے ہیں اور ہم جاب کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ مینس کہ وہ ہمارے اندر وہ صبر برداشت نہیں ہے کہ ہم چیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں، پرکھیں اور اس کے بعد ہم اس پہ اپلائی کریں یا وہ چیزیں دیکھیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، اس کو نہیں برداشت کریں گے، اس چیز کو نہیں صبر کرے سے اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا پھل نہیں ملنے والا۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہ کام تسلی سے کرنا ہے، دین ہی آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کی شادی ہوتی ہے تو میرج لائف ہے، اس میں بھی آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں اس میں بھی پیشنس نہیں ہے، ہسبینڈ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ کے اندر صبر نہیں آتا، برداشت نہیں ہے، آپ کسی کی بات کو سن نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو انٹرویو کال آتی ہے اور انٹرویو کال کے اندر آپ اگلے کو سننے سے پہلے آپ اپنے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں نے جو جاب کے لیے اپلائی کیا تھا وہ تو اس سے ریلیونٹ تھی ہی نہیں، تو پھر مجھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگلا اگر آپ کو یہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ آپ کو جاب کے لیے اپلائی ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ اس پہ فلفل نہیں کرتے تھے، تو پھر الٹا آپ اس پہ بولنا شروع ہو جاتے ہو کہ جی بھائی میری مرضی، میرے پاس ٹائم تھا، میں نے اپلائی کر دیا۔ لیکن یہ چیز غلط ہے۔ آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے چہرے پہ بہت زیادہ ایروگینس ہوتی ہے، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ ان کے چہرے پہ آپ نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ تو آپ کو بیسیکلی مسکراتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی بات آپ سے بری کر دیتا ہے آپ اس پہ بھی مسکرا کے اس کو جواب دے دیں، یا آپ اس کی بات کو اگنور کر دیں۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ، آپ کو وہ بات پسند نہیں آئی تو آپ اس کی بات کو اگنور کر دیں۔ تو آپ کو شکر کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو صبر، شکر اور خوشی یہ آپ کے چہرے کے پہ ہے تو آپ بہت زیادہ زندگی میں کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ 3 طریقوں سے آپ کی پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، صبر کرنا اور شکر کرنا۔ خاموش رہنے سے آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کم دیا، باقیوں کو بہت زیادہ دیا، ایون کہ ہم بہت زیادہ چیزوں کے مستحق تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کم دیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا صبر آزمانے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر ہم صبر و شکر کریں گے تو ہماری لائف بہت اچھی گزرے گی۔ تو ہم نے شکر کرتے رہنا ہے اپنی لائف میں اور اللہ تعالیٰ کا، اور ساتھ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لیول انکریز کرنا ہے، سیٹسفائی رہنا ہے ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے دی، تبھی ہم شکر کر سکتے ہیں۔ گریٹفل رہو اللہ تعالیٰ کے، اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو اور اپنے لیے بھی آخرت میں اور اس زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔